کیا کبھی آپ لوگوں نے ایسی دشمنی کہیں سنی، پڑھی یا دیکھی کہ جس میں اولاد اپنے باپ کے دشمنوں سے بے پناہ محبت کرنے لگے، اور عورت اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ شادی کرے اور اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرے؟ اور پھر ایک ایسا شخص جو اپنے باپ کے دشمن سے کہے کہ میں آپ کے دشمن یعنی اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ کو خوشی حاصل ہو۔ تو آئیے آپ کو دنیا کی اس سب سے نرالی دشمنی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں بڑے بڑے دشمن تھے: ابو جہل، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند بنت عتبہ، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور امیہ بن خلف۔ ابو جہل، جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا اور جس نے مسلمانوں کو دردناک اذیتیں دیں، میرے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی جان، مال اور طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ غزوہ بدر میں مارا گیا اور وہاں بدر کے کنویں میں پھینکا گیا۔ لیکن یہ کیا، اس کے بچے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کی بجائے اپنے باپ کے سب سے بڑے دشمن کے جانثار بن گئے۔ اس کی بہو ام حکیم اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہوئے اور اسلامی حکومت کے ایک بہترین فوجی بنے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف بھیجا اور جنگ یرموک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کے دفاع میں جام شہادت نوش کیا۔ ابو لہب، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا اور ہمسایہ، لیکن دشمنی میں یہ اور اس کی بیوی ام جمیل حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ مکہ میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تنگی پہنچائی اور بدر میں 4000 درہم دے کر اپنے بدلے دوسرے شخص کو میرے حضور کو مٹانے کے لیے بھیجا، لیکن اس کی بیٹی درہ اور بیٹے عتبہ اور معتب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے گلے سے لگایا۔ عتبہ اسلامی فوج کا حصہ بنا اور غزوہ حنین میں شرکت کی۔ جنگ کے دوران جب ایک دفعہ مسلمان منتشر ہو گئے تھے تو یہ ان صحابہ میں سے تھے جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ابو سفیان، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دشمن اور اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اس سے بھی بڑی دشمن۔ دونوں میاں بیوی نے مسلمانوں کو مٹانے کی قسمیں کھائیں اور ایک بہت بڑا سرمایہ اس مقصد کے لیے بچا کر رکھا۔ لیکن یہ کیا، ان کی ایک بیٹی ہے رملہ بنت ابی سفیان، جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی اور انہیں سب سے بڑھ کر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ان کا باپ انہیں مدینہ میں ملنے کے لیے ایک دفعہ آیا تو وہ اس کے لیے چادر بچھانے کی بجائے اٹھا لیتی ہیں کہ ان کے شوہر کی چادر پر ان کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا۔ احد کے میدان میں ابو سفیان مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آیا، ساتھ اس کی بیوی بھی آئی اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سمیت بہت سے صحابی شہید ہوئے اور ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے۔ اتنی بڑی دشمنی، اور پھر یہ دونوں میاں بیوی اور ان کی اولاد میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے۔ اور ہند کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اور جنگ یرموک میں جب ایک دفعہ مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی تو یہ عورت ہی مسلمانوں کو غیرت دلا کر میدان جنگ میں واپس بھیج رہی تھی اور اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ حضور کی مخالفت کا کفارہ ادا کرو اور اس کے دین کے لیے مرتے دم تک لڑو۔ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل، انہوں نے بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سورۃ الکوثر اور قرآن مجید میں دیگر آیات انہی لوگوں کے خلاف اتریں۔ لیکن خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص جیسے عظیم اسلامی سپہ سالار انہی کے اولاد ہیں۔ جس دین کو مٹانے کے لیے ان کے باپوں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا، اسی دین کی حفاظت میں ان کی اولاد نے دنیا کے باطل سے ٹکر لی۔ عقبہ بن ابی معیط، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پڑوسی اور بدترین دشمن، جس نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکا، بدر میں مارا گیا، لیکن اس کی بیٹی ام کلثوم اکیلی مکہ سے چلی اور مدینہ پہنچ کر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ولید اور عمارہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔
حضرت بلال کے آقا امیہ بن خلف کی دشمنی اور بدر میں ہلاکت، مگر اس کا بیٹا صفوان بن امیہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار بنا۔ اور پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دوست کی شکل میں ایک بدترین دشمن کا سامنا کرنا پڑا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، مگر تاریخ انسانی حیران ہے کہ اس کا اپنا بیٹا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگتا ہے کہ وہ بدبخت میرے حضور کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ یہ کیسی ہستی ہیں کہ جس کی محبت میں ماں، باپ، بہن، بھائی، اولاد، بیوی، شوہر، ساری کی ساری محبتیں بے ایمانی ہو گئیں، اور یہ کیسی کوشش تھی کہ جس سے جان کے پیاسے دشمن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان سے پیارے محبوب بن گئے۔ ایک طرف تو تھے یہ لوگ جنہوں نے دشمنی میں بڑے بڑے نعرے لگائے اور قدم اٹھائے، لیکن بالآخر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر سکون ملا، اور دوسری طرف ہیں ہم لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگائے لیکن سکون کے لیے غیروں کے در پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس عظیم اور بے مثال ہستی کو پہچان لیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔